قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت پیغمبر آپ سے ہر طرح کے رجس کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے، یطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسی طہارت عطا کی جائے تطہیرا کہ جس میں طہارتوں کو بھی معراج حاصل ہو جائے۔ احباب گرامی، اس آیت مبارکہ میں اللہ جل مجدہ نے ایک لفظ استعمال کیا رجس۔ یہ عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو کثیر المعانی لفظ کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو کافی زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ اگر ایسے الفاظ قرآن مجید میں ہوں تو انہیں غرائب القرآن بھی کہتے ہیں، حدیث میں ہوں تو اسے غرائب الحدیث بھی کہتے ہیں۔ تو رجس کثیر المعانی لفظ ہے اور مترجمین نے اس کے بہت سارے معنی لکھے ہیں۔ کنز الایمان ترجمہ الحضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ کا اٹھائیں تو آپ نے یہاں معنی لکھا ہے رجس کا کفر اور شرک، کہ اے اہل بیت پیغمبر اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر کفر اور شرک کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے۔ میرے استاد یہ مکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ، آپ نے اپنے معروف ترجمہ قرآن عرفان القرآن میں اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اے اہل بیت پیغمبر اللہ کا ارادہ اور منشا یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے نقص، عیب، کمی اور کمزوری کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے۔ 3 معنی آپ نے لکھے، 2 معنی اعلی حضرت نے لکھے، دیگر تراجم میں اس کے اور معنی بھی موجود ہیں۔ اس کا معنی کئی مترجمین نے کثافت کیا ہے، کئیوں نے نجاست کیا ہے، کئیوں نے پلیدی کیا ہے، کئیوں نے خباثت کیا ہے، یعنی ہر نقص، شک، عیب، کثافت، پلیدی، خباثت، کمی، کجی، کفر، شرک، ہر وہ چیز جو انسانی کمزوری ہے، بشری کمزوری ہے۔ تو اللہ کی ذات نے اپنا ارادہ بیان کیا کہ اے اہل بیت پیغمبر ارادہ الہی یہ ہے کہ بشر کی ہر کمزوری جو اس کی ذات میں آ سکتی ہے تمہیں ان کمزوریوں سے اونچا کر دیا جائے۔ اب دوستان محترم، قرآن مجید کی ایک تفسیر قرآن خود کرتا ہے جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی اندر اس رجس کا معنی تلاش کریں تو قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرما رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ فرمایا بے شک شراب، جوا، بتوں کی پوجا اور پانسا بازی، شطرنج کی چالیں، یہ سارے اعمال شیطانیہ ہے۔ رجس من عمل شیطان، یہ ساری چیزیں رجس ہیں اور یہ شیطان کے اعمال میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، بس ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ محنت کرے اور ہر طرح کے رجس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اجتناب کرے، دور رہے ہر اس چیز سے جو رجس ہے۔ لعلکم تفلحون، بس رجس سے جب بندہ نکل آئے گا، پلیدیوں سے نکل آئے گا تو اللہ کی حضور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ توجہ طلب بات ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت میں 4 چیزوں کو رجس قرار دیا ہے۔ پہلی چیز اللہ پاک نے فرمایا خمر۔ خمر کہتے ہیں شراب کو اور شراب کی ساری متعلقات کو، مثلا شراب بنانا، شراب بیچنا، شراب خریدنا، شراب پینا، شراب خانہ بنانا، شراب کی کسی کو دعوت دینا، یہ ساری چیزیں شراب کی متعلقات ہیں۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ رجس، یہ انسان کو پلید کر دیتی ہیں، ناپاک کر دیتی ہیں۔ دوسری چیز فرمائی والمیسر، میسر ہر طرح کے جوئے کو اور جوئے کی متعلقات کو کہا جاتا ہے، مثلا جوا کھیلنا،
جوئے کا اڈا چلانا، جوا کھیلنے کی دعوت دینا، جوئے کا ماحول پیدا کرنا اور جوئے کو اچھا سمجھنا، یعنی جوا اور جوئے کی جتنی متعلقات ہیں وہ ساری بھی قرآن مجید نے بتا دیا کیا ہیں، رجس، یہ بھی ناپاکیاں ہیں۔ تیسری چیز فرمائی والانصاب، انصاب یہ نسب کی جمع ہے، اور یہ نسب کیا چیز، نسب کہاں پر نسب، انسان اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی جگہ جس چیز کو بٹھا لے اسے انصاب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی دل کا مسکن اللہ اور اللہ کی ذات کی بجائے دنیا کی دولت کو بنا لے، دنیا کے محلات کو بنا لے، دنیا کی بڑی بڑی گاڑیوں کو بنا لے، دنیا کی شان و شوکت کو، شہرت کو، ناموری کو، عہدے کو بنا لیں، اور یہاں بھی اس چیز کی محبت کو آپ دل میں بٹھا لیں، اس کا بت نصب کر لیں اور اس بت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ رسول کی جگہ دل میں آ جاتی ہیں اور اللہ رسول کی یاد دل سے مٹا دیتی ہیں، ان ساری چیزوں کو عربی زبان میں انصاب کہتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، رجس، یہ بھی پلیدیاں ہیں، ناپاکیاں ہیں۔ چوتھی چیز قرآن مجید نے بیان کی والازلام، ازلام ہر اس کھیل کو کہتے ہیں، تماشے کو کہتے ہیں جو کھیل اور تماشا اور اس کی بازیاں انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیں۔ آپ کھیل کھیل رہے ہیں اور اذان ہوئی اور اللہ کی اذان آپ کا کھیل نہیں روک سکی، آپ اتنے کھیل میں مشغول تھے کہ اذان کی آواز آئی، اب اذان کی آواز آئے تو اس کو سن کر جواب دینا بھی بندے پہ واجب ہوتا ہے، لیکن آپ کے کان ٹس سے مس نہ ہوئے، آپ کھیل جاری رکھا، بھلے کوئی بھی کھیل تھا۔ تو ہر وہ کھیل جو یاد الہی کو بھلا دے اور عبادت الہی سے بندے کو غافل کر دے، عزیزان محترم، اس کو عربی زبان میں ازلام کہا جاتا ہے۔ ہر ایسا کھیل جو اللہ کی یاد بھلا دے وہ کھیل رجس کہلاتا ہے قرآن مجید کے اس لفظ کے مطابق۔ پتہ چلا یہ چار چیزیں اور ان کی متعلقات جو ہیں، شراب، جوا، ہر طرح کا بت جو انسان نے اپنے سینے میں پال رکھا ہوتا ہے، اور ہر طرح کا وہ کھیل جو بندے کو یاد الہی سے غافل کر دے، قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا رجسم من عمل الشیطان، کہ یہ رجس ہے اور یہ شیطانی اعمال میں سے ہے۔ اور اللہ کریم نے دعوت فکر دی ساری امت مصطفی کو، فرمایا کہ اس رجس سے اپنے آپ کو بچانا تمہارا اپنا کام ہے، اللہ نہیں بچائے گا۔ فاجتنبوہ، ہو کی ضمیر واحد ہر شخص کی اپنی ذات کی طرف ہے۔ فرمایا جب تم رجس سے اپنے آپ کو اپنی محنت سے، مجاہدے سے پاک کر لوگے تو پھر اللہ کا وعدہ یہ کہ لعلکم تفلحون، اللہ کامیابی کا تاج تمہارے سر پہ رکھ دے گا۔ اب توجہ طلب بات جی، کہ رجس جس بھی شے کو کہتے ہیں، مجھے آپ کو قرآن مجید نے دعوت فکر دی کہ رجس سے جب تک میں آپ خود نجات پانے کے لیے محنت نہیں کریں گے، اللہ کی ذات ہمیں کامیابی نہیں دے گی۔ یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک اصول بیان کر دیا۔ اب توجہ رکھنا، اب وہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت، اور سورۃ المائدہ کی یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی آیت نمبر 90، اب ان دونوں کا ذرا موازنہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، عقیدے کا ایک ایسا نقطہ ہے جو عقیدے کی وہ کمزوری دور کرے گا جو ہمیں بہت بڑی غلطی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوستان محترم، ایک طرف ساری امت مصطفیٰ ہے اور اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ رجس سے پاک ہونے کے لیے محنت تمہاری ہوگی تب کامیابی میری طرف سے ملے گی، اور دوسری طرف میرے نبی کی اہل بیت اطہار ہے، دوسری طرف سیدہ عالم بطول زہرا ہیں، مولا علی ہیں، امام حسن و حسین علیہ السلام ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے ساری امت سن لے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ نبی کی اہل بیت سے ہر رجس کو خود دور کر دے۔ نادانو، نبی کی آل کی طرف اپنی میلی گندی انگلی اٹھا کر اشارہ بھی کرنے کی جرت نہ کرنا، اپنی رجس کو، نجاست کو، خباثت کو دور کرنے کی کوشش
تم خود کرنا، محمد کی آل کی فکر نہ کرنا، ان سے نجاست اللہ نے خود دور کر دی ہے۔ اس کمپیریزن کو سامنے پھر رکھیں، پھر سنیں کیا کہنے مجھے آپ کو ساری امت کو کیا فرمایا کہ یہ رجس ہے، یہ پلیدیاں ہیں، فَاجْتَنِبُوهُ، محنت تمہاری، بچنے کی کوشش تمہاری، خود محنت کرو گے لعلکم تفلحون، پھر کامیابی اللہ تمہیں دے دے گا۔ یہاں بھی کامیابی کا وعدہ کیا، مگر اللہ نے یہ نہیں کیا تم محنت نہیں کرو گے میں تمہیں ویسے ہی پار چڑھا دوں گا، نہیں، طریقہ اور اسلوب قرآن نے بتا دیا۔ اب نبی کی آل کی طرف جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، حد یہاں تک جا پہنچی کہ نبی کی اس آل بیت جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، ہر کمی کجی جو بشری اوصاف میں سے ہے اللہ نے اہل بیت محمد سے دور کر دی ہے۔ اور کتنا ظالم اور نادان ہے وہ شخص جو اس آل محمد کی، اس حسنین کی اماں کی طرف اشارہ کر کے اس میں سے خطا نکلتا پھرے۔ لعنت ہو ایسے اشخاص پر۔ قرآن آل مصطفیٰ سے ہر رشت کے دوری کی ضمانت خود اللہ دے رہا ہے، کہتا ہے تمہارا ارادہ ہو یا نہ ہو، رب کا ارادہ یہ ہے آل محمد سے ہر نجاست دور کر دی ہے۔ ظالموں، نادانوں، اپنے گریباں میں جھانکو، اپنی نجاستوں کو دور کرنے کی فکر کرنا تمہارا کام ہے، آل محمد سے ہر رشت اللہ نے خود دور کر دیا ہے۔ پھر میں اس آل کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت، یہ نکتہ بس ذہن میں رکھے۔ قرآن کی 2 آیتیں بتا دی ہیں حوالے کے ساتھ، سورہ احزاب آیت نمبر 33 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ رزق کا مزید معنی قرآن سے تلاش کرتے ہیں۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ توجہ رکھنا دوستان محترم، قرآن مجید کی 3ری آیت پڑھی ہے، کس چیز کا معنی تلاش کر رہے ہیں؟ رجس کا۔ اچھا، یہ آیت سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے، سیاق و سباق، شان نزول معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، 113 شروع ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور یہ آیت جس صورت کی ہے وہ صورت بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے جلال کا ذکر کیا ہے۔ یہاں وہ کہہ دے رحمان الرحیم، وہاں ذکر رحمت آ جاتا ہے، اور جہاں رحمت آ جائے وہاں معافی ہو جاتی ہے۔ اور قرآن میں کچھ لوگوں کے متعلق اللہ بتانا چاہتا ہے امت کو کہ ان کو میں معاف نہیں کروں گا، حتیٰ کہ اسی سورت کی آیت نمبر 84 میں کہا عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہ میرے محبوب تو بے شک کرتا بھی دے دے، جنازہ بھی پڑھا دے، پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ محبوب تیری زبان ہو 70 بار استغفار پڑھے اس کے بارے میں، پھر بھی رب معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے شان رب کی نہیں مصطفیٰ کی گھٹائی ہے۔ اور محبوب کی ذات میں کوئی عیب نکالے یہ محب کو کبھی گوارا نہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دیا منافقوں کے بارے میں، اور غضب اور جلال کا اظہار کیا میرے رب العالمین نے۔ مگر یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں 11ویں پارے کی 2ری آیت، اس کا بیک گراؤنڈ سنیے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا صحابہ اپنا مال لے کر میرے پاس لے آؤ، آج دین محمدی کو تمہارے مال کی بھی ضرورت ہے، جان کی بھی ضرورت ہے۔ اور غزوہ تبوک کا محاذ بڑا مشکل تھا، سامنے بڑی فوج تھی۔ اب وہ جو صحابہ کرام میں وہ لوگ شامل ہو گئے تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، مگر ان کا کلمہ حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، ابھی تک مفادات اندر سے باہر نہیں نکلے تھے، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، صحبت میں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے سوچا عجیب نبی ہے، ہر مہینے 2 مہینے بعد نئی مہم، بچے چھوڑنے پڑتے ہیں، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، اور دوسری طرف عربوں کے ہاں سوغات صرف کھجور کی ہوتی ہے، اور کھجوریں بالکل پکی ہوئی تھیں، چند دن بعد کھجوریں انہوں نے اتارنی تھیں،
اور پورے سال ان کا اناج کھجور سے آتا تھا. انہوں نے کہا بڑی لمبی مہم میں اتنا زیادہ مال بھی جمع کیا جا رہا ہے, پتہ نہیں کتنے مہینے, 6 مہینے, سال ممکن ہے واپس نہ آئیں, تو یا تو مارے جائیں گے یا اگر کہیں زخمی ہو کے پلٹ بھی آئے تو یہ سال بھر کا رزق ضائع ہو جائے گا. تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے طرح طرح کے بہانے بنائے اور چھٹی کی درخواستیں پیش کی. کبھی کبھی نوکری پیشہ لوگ چھٹیاں لیتے ہیں نا بہانے بنا کر, سچائی نہیں ہوتی, بار بار دادی مار دیتے ہیں, نانی مار دیتے ہیں. یہ وتیرہ بڑا پرانا لوگوں کا ہے. تو انہوں نے آگے کسی نے کہا حضور بیگم ذرا بیمار ہے, کسی نے کہا جو بچے کا مسئلہ ہے, کسی نے کوئی اور مسئلہ. اب حضور جانتے سب کچھ تھے, مگر وہ منافق یہ سمجھتے تھے شاید کچھ نہیں پتا. انہوں نے عذر بہانے بنائے اور وہ نہ مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, نہ اپنی جان لشکر اسلام کے لیے پیش کی. مدینے میں بیٹھ گئے, لشکر روانہ ہو گیا. اب یہ تھے عذر اور بہانے بنا کے نہ جانے والے, مگر ایک ایسا سپاہی تھا جو مجاہد اول, مگر حضور علیہ السلام نے بولا علی میرے پاس آؤ. کہا علی تجھے تبوک جانے کی اجازت نہیں ہے, کچھ خود نہیں جا رہے اور ایک صف اول میں آگے جانا چاہتا ہے. اور حضور کہتے ہیں نہیں علی, پیچھے گھر میں عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کا محافظ تجھے چھوڑ رہا ہوں. مولا علی پریشان ہوئے کیونکہ جہاد سے بھی محبت تھی نا, اور پھر جہاد سے بڑھ کر حضور کی ذات سے محبت تھی. آقا کی حفاظت بھی تو وہاں کرنی ہوتی نا. جان لٹانے والے مجاہد اول تھے. تو جب تھوڑا سا پریشان ہوئے نا کہ مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے حضور, اب بچوں عورتوں کی حفاظت میرے ذمہ, کوئی جانے کی سبیل نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے صحیح مسلم شریف کی حدیثیں ہیں, ان ساری احادیث میں یہی مضمون ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے, بس فرق اتنا ہے غیر انہ لا نبی بعدی, فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہارون نبی تھے, تو نبی نہیں ہے, باقی میں محمد کے لیے تو ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. بس یہ ایک اشارہ تھا, حضور نے دے دیا, مولا علی خاموش ہو گئے. مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب حضرت علی کو تشبیہ دی ہارون علیہ السلام سے, تو یہ کیوں نہیں کہا, اور بھی بڑے بڑے پیغمبر تھے, کہ علی تیری نسبت میرے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھی, وہاں بھی بڑا پیار تھا. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھی, یہ کیوں نہیں کہا. جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نسبت حضرت زکریا علیہ السلام سے تھی. آقا علیہ السلام کہیں اور بھی کمپیئر کر سکتے تھے نا, اور پھر یہی کمپیئر نہیں کیا. ایک اور مقام بھی آگے بتاؤں گا, اس پہ بھی حضور نے یہی کمپیریزن دیا غزوہ خیبر کے موقع پر, کہ اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت دی, تشبیہ دی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو. کیوں؟ آؤ لوگو, بڑا محبت بھرا جملہ دے رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. آقا علیہ السلام نے یہ نسبت اس لیے دی, اشارہ مولا علی تو سمجھ گئے نا, ان سے بہتر زبان مصطفیٰ کا کون جانتا تھا. مگر ہمیں محنت سے سمجھانا پڑتا ہے. اس لیے نسبت دی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد بیٹوں میں سے جوان نہ ہوئی, کوئی بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہ تھا, اور مشن موسیٰ مکمل کرنا تھا اللہ پاک نے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات, ظاہری حیات میں وہ مشن مکمل نہیں ہوا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وقت تو قریب آ گیا ہے اور مشن ادھورا ہے, تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی. موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن میں بھی نقل کی ہے کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی. فرمایا اللہ مجھے ایک وزیر دے دے نا, مددگار دے دے, مجھے ایک مددگار دے.
وہ مددگار میرے خاندان سے ہونا چاہیے اور اس کا نام میرا بھائی ہارون ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا دیا، اور ادھر اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، توجہ رکھیے گا، ادھر اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اے محبوب، موسیٰ نے تو خود دعا کی، مگر یہاں خود محبوب نے دعا نہیں کی، اللہ نے کہا بھئی بڑی توجہ رکھنا، پیچھے والے لوگ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، قرآن مجید کی آیت دے رہا ہوں، زندگی بھر یہ درس آپ کو کام آئے گا کہ محبوب وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اب توجہ رکھنا، دعا کر، محبوب تو کہہ دے کیا، یا اللہ خیریت سے مکے سے نکال مدینے میں داخل کر، اور اگلی بات وَاجْعَلْ لِي، میرے لیے بنا دے، من لدن کا، اپنے پاس سے۔ موسیٰ نے کہا تھا من اہلی، میرے خاندان سے بنا دے، مگر میرے محبوب سو اللہ کہہ رہا ہے محبوب کہہ دے میرے لیے بنا دے اپنے پاس سے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا، سلطانہ، ایک نگہبان بنا، ایک محافظ بنا، ایک وزیر بنا، اور وہ کون ہو؟ سلطانن نصیرہ، جو تیرے محبوب کا نصیر ہو، مددگار ہو۔ ارے لوگو، یا علی مدد ہم کیوں کہتے ہیں؟ محبوب نے خود اللہ کی بارگاہ میں کہا علی کو میرا نصیر بنا دے۔ جیو لاما صاحب جیو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، علماء اہل سنت۔ بھئی توجہ رکھنا، موسیٰ علیہ السلام کا وزیر آئے گا ان کے خاندان سے، ان کے خاندان سے، اور میرے محبوب کا نصیر آئے گا من لدن کا، اللہ کے پاس سے۔ آؤ، آپ کہیں گے علی کا نام کیوں لیا؟ آؤ 1400 سال کی تاریخ پڑھو، کون ہے پوری امت میں سے جو اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے آیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک اکیلا میرا علی ہے۔ ارے دنیا ساری کوئی گھروں میں پیدا ہوتا ہے، کوئی اسپتالوں میں پیدا ہوتا ہے، حسین کے بابا تیری عظمت پہ قربان جو من لدن کا، تو اللہ کے پاس سے سلطان النصیرہ بن کر آیا ہے۔ سلطان، طاقتور، سلطان کہتے ہیں طاقتور، چھوٹا مددگار نہیں، ہائے ہائے، اللہ اکبر، چھوٹا مددگار نہیں، سلطان النصیرہ، طاقتور مددگار، ہائے ہائے، وہ اتنا طاقتور ہے جو میرے محبوب کی بھی مدد کرتا ہے، قیامت تک ساری امت کا بھی مددگار ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یا علی، یہ قرآن مجید سے ہے۔ اب توجہ کیجئے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے نسبت کیوں دی، بات تو ہماری یہ چل رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد جوان نہ ہوئی، اور مشن موسیٰ علیہ السلام مکمل ہونا تھا، تو موسیٰ نے خود ایک وزیر مانگا، اپنا بھائی مانگا، اللہ نے دے دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مشن موسیٰ، لوگو حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد نے موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد مکمل کیا۔ مشن موسیٰ کس نے مکمل کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی ذریت نے مشن موسیٰ مکمل کیا۔ مسلمان ذرا غور کرنا، حضور فرما رہے ہیں اما تردا ان تکون منی یا علی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ آقا فرما رہے ہیں علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ موسیٰ کا اگر کوئی مشن نہ مکمل رہ جائے وہ ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد مکمل کرے، اور میں محمد کا اگر کوئی مشن دنیا میں نہ مکمل رہ جائے علی تو اور تیرے حسن حسین مکمل کریں۔
सलामती हो تو کربلا ایسے نہیں بسی، مشن مصطفیٰ کربلا میں مکمل ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا رجس، واپس آ جائیں رجس پہ۔ تو آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پہ مال بھی مانگا، جان بھی مانگی۔ تو کچھ ایسے تھے کہ جو گھر بیٹھ گئے، اور یہی وہ غزوہ تھا جس کے لیے سیدنا صدیق اکبر گھر کا سارا مال لے آئے تھے۔ عاشق دیکھے کیسی قربانیاں دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم آدھا مال لے آئے، مال بھی نشاور کیا، لشکر میں بھی روانہ ہو گئے، جان بھی حضور کی، مال بھی حضور کا، اور پیچھے رہنے والے پیچھے رہ گئے۔ آقا علیہ السلام چلے گئے جی۔ اللہ کی کرنی معاملہ بڑا عجیب ہوا کہ باقی محاذوں پہ بدر میں، احد میں، خندق میں، جہاں جہاں صحابہ کرام کا لشکر گیا وہاں جنگ لڑنی پڑی، کئی شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، لیکن تبوک میں جا کر میرے محبوب نے ڈیرا لگایا، نصرت الہی ایسی اتری، دشمن مقابلے میں نہیں آیا، بلا مقابلہ فتح حاصل ہو گئی، جنگ ہی نہیں ہوئی، اور لشکر اسلام نعرہ تکبیر لگاتا واپس سرزمین مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام قیادت فرما رہے ہیں۔ اب جب مدینے میں خبریں پہنچی نا، تو وہ جو چھٹی کی درخواستیں دینے والے تھے انہوں نے کہا گل بڑی خراب ہوگی، رولا بڑا ہو گیا، مزہ تو اتھے ہی آنا سی، ہاں جی، لڑنا بھی نہ پڑتا، جان بھی بچ جاتی، مڑ کے کھجورے بھی توڑ لیتے، مگر یار اب کیا کریں؟ اب انہوں نے کہا چلیں کل چھٹی کے لیے بہانے، آج دوبارہ حضور کو راضی کرنے کے لیے بہانے تلاش کر لیتے ہیں۔ اور بہانہ انہوں نے کیا تلاش کیا؟ وہ جو بہانے بنا رہے تھے اس کو قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا گیا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا کہ محبوب وہ بہانے بنا کے آئیں گے، وہ بہانہ کیا کریں گے، اور میرے محبوب تو نے ان سے کیا سلوک کرنا ہے۔ اب ڈائریکشنز محبوب کو اللہ دے رہا ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا، قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، کہ اے محبوب جب تو پلٹ کے شہر مدینہ میں آ جائے گا تو وہ جو تیرے ساتھ نہیں گئے تھے بہانے بنانے والے، وہ تیرے پاس آئیں گے اور اپنا سچا پن ثابت کرنے کے لیے کسی اور کی نہیں، میں رب کی قسم کھائیں گے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، کہ ہم اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے محبوب تیری خدمت میں آ جائیں گے۔ انہوں نے کل جان دینے کے وقت جان نہ دی، مال دینے کے وقت مال نہ دیا، اور اب اللہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے تیری بارگاہ میں آ کر پھر سے غازیوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آنے والے ہیں۔ مگر اے محبوب بسم اللہ ہٹا دی ہے، اب میرا جلال اتر رہا ہے۔ محبوب تو رحمت للعالمین ہے، مگر آج اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس، فرمایا محبوب وہ تیرے پاس آئیں گے کہ تو انہیں معاف کر دے۔ محبوب ان سے بات کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، انہیں آنکھ اٹھا کے تو نے نگاہ رحمت سے تکنا بھی نہیں ہے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرنا ہے، انہیں دیکھنا بھی نہیں ہے۔ مولا کیوں نہیں دیکھنا؟ فرمایا اِنَّهُمْ رِجْسٌ، ہائے ہائے، فرمایا وہ پلید ہیں، وہ پلید ہیں۔ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ بھی بتا دیا جہنم ہے۔ تو اس آیت میں رجس کے 3 معنی اور نکلے۔ کون کون سے؟ ایک، حضور علیہ السلام، آقا علیہ السلام اور اللہ کا دین بندے سے، مسلمان سے جان مانگے، وہ جان نہ دے بچا لے، رجس پلید ہے۔ بولیے کون ہے؟
بھلے ساری زندگی کھڑے ہو کے قیام کرتا رہا، ساری راتیں رکوع سجدے کرتا رہا، مگر قرآن کہہ رہا ہے کون ہے؟ بھئی توجہ رکھنا، پلید ہے۔ ایسی اللہ کے محبوب یا اللہ کا دین کلمہ پڑھنے والے سے اس کا مال مانگے، وہ مال رکھ لے اپنے پاس، اللہ کے دین کے لیے پیش نہ کرے، قرآن کہہ رہا ہے انہم رجس، مال ہے مگر دے نہیں رہا، وہ کون ہے؟ رجس، پلید ہے۔ اور تیسرا، اب بڑے توجہ طلب یہ نکتہ سننا، عقیدے کی ترجمانی بھی ہو رہی ہے، سیحلفون باللہ، جو محبوب اللہ اللہ تو کرے، جو اللہ کا بنے تیرا نہ بنے، انہم رجس، وہ بھی پلید ہے۔ فرمایا اللہ اللہ کہنا مجھے قبول نہیں ہے جب تک یا محمد کوئی نہ کہے۔ محبوب جو میرا ہو تیرا نہ ہو وہ پلید ہے، اور محبوب جو تیرا ہو وہی میرا ہے اور وہ پاک ہے، وہی پاک ہے۔ تو پتہ چلا یہ رجس کے 3 معنی ہیں۔ اب دوستان محترم توجہ کیجئے گا، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ کریم نے کہا کہ میں نے ان سے رجس دور کر دیا ہے، اور پھر اہل بیت نے اپنے کردار سے، اپنے قول، اپنے عمل، اپنے فعل سے دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ جنہیں اللہ نے رجس سے پاک کر دیا ہے وہ حرام تو بڑی دور کی بات ہے نا، حلال اور جائز سے بھی ان کی محبت نہیں ہے۔ بھئی بڑی توجہ رکھنا، جو چیز حلال اور جائز ہے اس کی محبت بھی نہیں ہے۔ اتنے طیب اور طاہر ہو گئے کہ دنیا جو جائز، جو حلال دنیا ہے اس کی محبت بھی اہل بیت اطہار کے دل میں نہیں ہے۔ آؤ صرف 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ اب غزوہ خیبر آ گیا، سبحان اللہ، اور غزوہ خیبر میں پھر حضور علیہ السلام نے سپاہ تیار کی، اور خیبر کا محاذ بہت سخت تھا یہ بھی، کیونکہ یہودیوں کے سب سے بڑے پہلوان وہاں رہتے تھے، اور یہودیوں کا سب سے بڑا خزانہ باب خیبر کے اندر دفن تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر تیار کیا، حضور خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس موقع بھی مولا علی کو فرمایا گھر میں رہنا ہے، اور وہی جملہ کہ علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیری نسبت وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ مولا علی پھر رک گئے، لشکر چلا گیا، خیبر پہ لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن لشکر اسلام لڑا، شام ہو گئی، فتح نہ ملی۔ دوسرے دن پھر لشکر لڑا، شام ہو گئی، فتح نہ ملی۔ تیسرا دن آیا، لشکر اسلام پھر میدان میں گیا، جنگ ہوئی مگر فیصلہ نہ ہو سکا، شام ہو گئی۔ اب 3 دن جب مجاہد مسلسل لڑیں تو انسانی فطرت ہے نا، کوئی بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، کچھ تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، کچھ زخمی بھی ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے اب حوصلہ دینے کے لیے صحابہ کرام کو، شام کو نا رات کو جنگ نہیں ہوتی تھی، سب صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، کل صبح اللہ کا محبوب اسلام کا جھنڈا اس شخص کو دے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ شخص اللہ اور اللہ کی رسول کا پسندیدہ ترین آدمی ہے۔ اور جس کو جھنڈا میں صبح دوں گا اللہ اس کے ہاتھوں قلعہ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ یعنی حضور نے اشارہ دے دیا کل خیبر فتح ہونے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پہلے تو رات کو ہم کرتے تھے آرام، مگر آج ساری رات ذکر الہی کرتے رہے، کوئی سجدے میں پڑا ہوا، کوئی رکوع میں جھکا ہوا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا، کوئی گڑ گڑا کے دعا کر رہا۔ ہر کسی نے اس رات اتنا ذکر الہی کیا کہ ہر کسی کو یقین تھا اپنی محبت کے مطابق کہ صبح محبوب جھنڈا مجھے دیں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسا مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس رات ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکا، ساری رات تڑپتا رہا، اور میں نے سوچا قد بھی اچھا میرا ہے، چھاتی بھی میری بڑی چوڑی ہے، اور بہادری بھی اللہ نے بڑی عطا کی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ جھنڈا مجھے ملے گا۔ ہر کسی کے دل میں یہی حسرت اور خواہش تھی، مگر لوگوں ادھر مولا علی خیبر نہیں گئے، مدینے میں ہیں۔ مولا علی کو اچانک ہاتف غیبی سے خبر ہوئی مجھے خیبر جانا چاہیے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں صبح اچانک علی خیبر کے محاذ میں نمودار ہوئے، سویرے سویرے گھوڑا علی کا پہنچ گیا، ادھر علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، بیمار ہیں، ادھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، علی اس مجمع میں نہیں آئے، کسی خیمے میں موجود ہیں، سامنے بھی نہیں ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں آئینا علی بن ابی طالب، وہ جو 3 دن جنگ لڑتے رہے، ساری رات تڑپتے رہے، محبت ان کی بھی بڑی سلامت اور کامل تھی، مگر آج امت کو بتانا تھا کہ میرے بعد میرے علی اور میری اہل بیت کے معاملے میں کوئی بخیل کوئی انگلی نہ اٹھائے، کردار آل مصطفیٰ کا دنیا کے سامنے روشن کر کے میرے محبوب نے خود دکھانا تھا، کسی کی محبت پہ شک نہ تھا، مگر علی کی محبت کو سلامت قرار دے کر کہ علی صرف بندوں کا محبوب نہیں اللہ کا بھی محبوب ہے۔ آقا علیہ السلام نے جھنڈا حضرت مولا علی کو دے دیا۔ اب ذرا کلیجہ تھام کے سنیے گا، مولا علی باب خیبر پہ پہنچے، باب خیبر بند تھا، اور مولا علی جب دروازے پہ گئے تو آپ نے دیکھا بھئی اب تو جنگ لڑنی ہے، اور اکیلے حضور نے بھیجا ہے، لشکر تو ساتھ ہے نہیں۔ اب مجاہد کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، تلوار سے دشمن پہ وار ہوتا تھا اور ڈھال سے دشمن کا وار روکا جاتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولا علی وہ شجاع ہیں کہ سارے صحابہ کرام میں سے جو بھی صحابی اپنی زرہ بنواتا تھا نا، وہ جو لوہے کا لباس جو ایسے ویسٹ کوٹ کی طرح پہنا جاتا تھا تاکہ سینہ، کمر اور کندھے دشمن کے وار سے محفوظ رہیں، ہر مجاہد جب یہ اپنی زرہ بنواتا تو اس پہ یہاں پہ بھی لوہا لگا ہوتا، یہاں پر بھی لوہا لگا ہوتا اور پیچھے بھی لوہا لگا ہوتا، مگر مولا علی جو زرہ پہنتے تھے اس کی پشت پہ لوہا نہیں ہوتا تھا، پیچھے کپڑا لگا ہوتا تھا، پیچھے ایک دفعہ کسی صحابی نے پوچھ لیا یا علی یہ کیسی زرہ پہنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کپڑا لگا ہوا ہے، لوہا کیوں نہیں لگوایا؟ مولا علی مسکرا پڑے، کہنے لگے پیچھے لوہا لگانے کی علی کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یا علی کیوں ضرورت پیش نہیں آتی؟ فرمایا جس دن علی پر کسی دشمن نے علی کی کمر پہ پشت پہ حملہ کیا اس دن علی علی نہیں ہوگا، علی علی ہے، کسی دشمن کی جرت نہیں علی پر پیچھے سے وار کرے، علی جنگ لڑتا ہے میدان میں سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، یہ میرے محبوب کا لاڈلا علی۔ گئے محاذ خیبر کے اوپر، اب ایک ہاتھ میں تلوار پکڑنی ہے، دوسرے میں ڈھال پکڑنی ہے، ڈھال پکڑنی ہے، اب جھنڈا کدھر کریں، جھنڈا کس کو دیں؟ تو مولا علی نے دیکھا باب خیبر کے باہر ایک مضبوط پتھر لگا ہوا ہے، بڑا پتھر گڑا ہوا ہے، بڑا سا پتھر۔ مولا علی نے اس پتھر کو دیکھا، قریب گئے، اب جھنڈا اوپر ہوتا ہے، نیچے ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈا زور سے اس پتھر پہ مارا، حدیث پاک میں آتا ہے علی کے بازو کی طاقت سے لکڑی کا ڈنڈا پتھر کے اندر گڑ گیا، جھنڈا لگ گیا۔ جب جھنڈا لگا نا، باب خیبر کے اوپر ایک محافظوں کی ایک پوسٹ بنی ہوئی تھی، حفاظتی قلعہ بنا ہوا تھا اوپر، جس میں یہودیوں نے اپنا
ایک سپاہی بٹھایا ہوا تھا کہ باہر کی خبریں رکھنا، دروازہ بند ہے کہ باہر سے کوئی حملہ نہ ہو۔ 3 دن سے اس چبوترے پہ ایک واچ مین بیٹھا ہوا تھا جو ہر آنے والے کو تک رہا تھا۔ 3 دن جنگ ہوئی، وہ یہودی جو اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ چپ بیٹھا رہا، سارے منظر دیکھتا رہا، ایک دفعہ بھی نہیں بولا۔ مگر لوگوں، آج جب مولا علی نے جھنڈے کا ڈنڈا پتھر پہ مارا، ڈنڈا اندر گھس گیا اور جھنڈا لگ گیا، وہ یہودی واچ مین چیخ پڑا، چلا پڑا، اس نے کہا یہودیوں باہر نکلو، تم جنگ ہار گئے ہو، آنے والا جیت گیا ہے۔ اندر سے پہلوان بھاگتے بھاگتے باہر آئے، انہوں نے باہر دروازہ کھولا، دیکھا باہر تو فوج ہے نہیں، اکیلا ایک مجاہد ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، کوئی دستہ نہیں۔ انہوں نے اوپر دیکھ کے کہا او واچ مین، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، مینٹل تو نہیں ہو گیا؟ 3 دن سے جب جنگ ہو رہی تھی تو بولا نہیں، چپ رہا، اور آج تو فوج آئی نہیں اور تو چیخ کے ہمیں کہہ رہا ہے تم ہار گئے، آنے والا جیت گیا، کیوں؟ اس نے کہا تم نے مجھے فقط اپنا چپڑاسی سمجھا ہے، میں فقط چپڑاسی نہیں، میں توریت کا عالم بھی ہوں، اور میں نے موسیٰ پر نازل ہونے والی توریت میں پڑھا کہ یہ باب خیبر فتح ہوگا، اور فتح کرنے کے لیے آنے والا مجاہد جس کے ہاتھوں فتح ہوگی وہ ایک جھنڈا لائے گا، اور اس کا جھنڈا اس پتھر پہ وہ گاڑے گا، اگر جھنڈے کا ڈنڈا پتھر میں لگ گیا، جھنڈا نصب ہو گیا، باب خیبر وہ فتح کر کے لے جائے گا۔ دیکھو آنے والے نے جھنڈا لگا دیا ہے، یقیناً یہ فتح بھی لے کر جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، دوستان محترم قربان جاؤں، مولا تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جھنڈا لگا دیا، پہلوان نکلے، 7 بڑے پہلوان تلواریں لہراتے ہوئے، ادھر میرے مولا اکیلے ہیں۔ جنگ شروع ہوئی، گھمسان کی جنگ، ادھر مصطفیٰ کی آج پوری فوج کا نام مولا علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے محبوب کی پوری فوج کا نام مولا علی ہے۔ یہودیوں کے 7 بڑے پہلوان مقابلے میں آ گئے، تلواریں چلنا شروع ہوئی، مولا علی لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے منظر سارا جنگ کا، اچانک ایک پہلوان نے زوردار تلوار کا وار مولا علی کی ڈھال پہ کیا، وار اتنے زور کا تھا کہ میرے مولا کی ڈھال ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ اب میدان جنگ ہے، اب مجاہد گھوڑے سے اتر کے زمین سے ڈھال کا ٹکڑا اٹھا تو نہیں سکتا نا، پھر جوڑے کیسے؟ سامنے دشمن کھڑا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے متحیر تھے، اب کیا ہوگا؟ کیونکہ جنگ ڈھال کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی، دشمن کا وار اب علی کیسے روکے گا؟ کہتے ہیں ہم سارے حیران تھے، مگر آقا رسول اللہ مسکرا رہے تھے، آقا مطمئن تھے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جو منظر ہماری آنکھوں نے، صحابہ کہتے ہیں دیکھا، اس نے ہمارے اوپر واضح کیا کہ علی کو علی کیوں کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے لیے حقیقت میں علی ہمیں سمجھ اس دن آیا، علی کو علی کہتے تو پہلے بھی تھے، مگر علی سمجھ اس وقت آیا جب علی کی ڈھال میدان خیبر میں گر گئی، دشمن کا وار روکنے کے لیے میرے مولا کے ہاتھ میں ڈھال نہیں ہے، دشمن حملہ کرنے کے لیے لوگوں آگے بڑھا، حسین کے بابا نے جب دیکھا ڈھال نہیں ہے، میرے مولا علی نے باب خیبر کو ایک ہاتھ رکھا۔ اللہ کون باب خیبر؟ 10 فٹ اونچا ہے، 20 فٹ چوڑا ہے، 40 پہلوان نما بندے باب خیبر کھولتے ہیں، 40 پہلوان نما بندے باب خیبر بند کرتے ہیں، اتنا بھاری دروازہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا، مولا علی نے باب خیبر کو ہاتھ ڈالا، زمین سے اٹھایا، فضا میں اونچا کیا، اور ان پہلوان لڑنے والوں پہ
ڈھال کے طور پہ باب خیبر کو پھینک دیا. صحابہ فرماتے ہیں مولا علی نے ڈھال کے طور پہ باب خیبر کو اٹھا کے دشمنوں پہ پھینکا. دشمن باب خیبر کے نیچے آ گیا. مگر صحابہ کہتے ہیں ہم حیران اس بات پہ تھے کہ باب خیبر تو اونچا تھا اور مولا علی کا قد ذرا چھوٹا تھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم حیران ہو گئے جب مولا علی نے باب خیبر کو یوں ہاتھ رکھا. کہتے ہماری ان آنکھوں نے سچ دیکھا, حق دیکھا. اس وقت باب خیبر چھوٹا نظر آ رہا تھا, علی اونچا نظر آ رہا تھا. کہتے ہیں اس وقت سمجھ میں آئی علی کو علی کیوں کہا جاتا ہے. علی اسی کو کہتے ہیں جو بلند ہوتا ہے. علی سمجھ میں آیا. اللہ اکبر. دوستان محترم پھر کیا ہوا؟ اب پہلوان تو گئے, تلوار سے نہیں ڈھال سے شکار ہو گئے. اب وہ پہلوان نکلا جس کا دعویٰ تھا میں اکیلا 1 سے نہیں 10 سے نہیں 20 سے نہیں 100 سے لڑتا ہوں. اب اس نے علی کو پورا 100 سمجھا تو لڑنے کے لیے آیا نا. اور آیا شعر پڑھتے ہوئے, تلوار لہراتے ہوئے, کہنے لگا ہاں تو مجھ سے لڑے گا, تو جانتا نہیں میں کون ہوں. علی نے کہا بتا کون ہے. کہنے لگا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے, دنیا تلوار چلانے کا فن مجھ سے سیکھتی ہے. میرے مولا مسکرائے, پھر مسکرا کے کہنے لگے اچھا تیری اماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے, تو سن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر رکھا ہے. آپ سنیے گا حیدر کس کو کہتے ہیں. تاریخ مکہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب مولا علی پیدا ہوئے نا تو بچپن تھا, 2 سال کے تھے, 2.5 سال کے تھے. چلنا شروع کیا تو آپ کے بابا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو ذرا گلی میں باہر گھمانے لے گئے. تو گلی میں آگے ایک جگہ ایک درخت تھا, درخت کے نیچے ایک شوبدہ باز بیٹھتا تھا. اس نے ایک سانپ رکھا ہوا تھا اپنی پٹاری میں, اور جو بھی بچہ اس شہر کی گلی میں چلنا شروع کرتا نا, ادھر آتا نا تو وہ اس بچے کو پکڑ لیتا اور اس کے والدین کو کہتا ذرا میں اس کا شجرہ چیک کرتا ہوں کہ حلالی بھی ہے یا نہیں. وہ بچے کو اپنا سانپ پکڑا دیتا تھا. بچے کے ہاتھ میں جب سانپ جاتا, اگر سانپ اس کو نقصان پہنچاتا تو وہ ہنس کے کہتا ہے یہ حلالی نہیں ہے, اور اگر سانپ نقصان نہ پہنچائے تو وہ کہتا تھا یہ حلالی ہے. جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعبدہ باز نے دیکھا, اس نے کہا ابو طالب یہ پتر کس کا ہے؟ کہا بھائی میرا اپنا پتر ہے. کہا ادھر لائیں نا پھر ذرا چیک کرتے ہیں سانپ سے کہ واقعی تیرا ہے یا نہیں. حضرت ابو طالب مسکرائے, کہا ہمیں تو شک نہیں ہے, تو بھی اپنا شک دور کر لے. مولا علی شعبدہ باز کے پاس پہنچے. آؤ لوگو علی کا بچپن بتا رہا ہوں کیسا ہے. جوانی کی بہار کی تو بات ہی اور ہوتی ہے نا, یہ بچپن کی بات کر رہا ہوں, ابھی چلنا سیکھا ہے. اس شعبدہ باز نے سانپ پکڑایا, سانپ چھوڑا. مولا مسکرائے بچپن میں اور سانپ کی گردن سے ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھ کے نا جب اس کے سانپ کو مروڑا نا مولا علی نے, تو سانپ کی اوپر والی جان اوپر, نیچے والی نیچے, 2 لخت ہوا. اس نے کہا میرا تو سانپ گیا. اب عربی زبان میں سانپ کو حیا بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حیا. اور سانپ کا 2 لخت ہو جانا, اس کی جان کا نکلنے پر آ جانا, اس کو درہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
اس شعبہ باز نے جب دیکھا نا تو میرا تو کاروبار جا رہا ابھی بند ہونے جا رہا ہے، سانپ سے تو کاروبار چل رہا تھا، اس نے اپنے سر کی پگڑی اتار کے یوں نیچے رکھی نا اور دونوں ہاتھ یہاں سر پہ رکھے، اب وہ سر پہ یوں مارتا تھا، تاریخ مکہ میں لکھا حیا درہ حیا درہ حیا درہ، اوے میرا سانپ، اوے میرا سانپ گیا، اوے میرا کاروبار گیا۔ وہ رویا، وہ چلایا، وہ چیخا اور اس نے اس کلمے کو بار بار دہرایا، حیا درہ حیا درہ۔ تاریخ مکہ کہتی ہے یہی حیا درہ کثرت استعمال سے حیدر بن گیا۔ حیدر اس کو کہتے ہیں جو ہر منافق سام کی گردن مروڑ دے، اسے مولا حیدر کہتے ہیں۔ جو ہر منافق ہر دشمن کی گردن مروڑ دے اسے ہماری لغت میں حیدر کہتے ہیں۔ تو کہا شعبہ باز چلایا میرا کاروبار ٹھپ۔ حضرت ابو طالب مسکرا کے کہنے لگے شعبہ باز اب میری سن، تیری ہو گئی بس، اب ہماری سن۔ سن، آج سے پہلے دنیا کے حلالی ہونے اور حلالی نہ ہونے کا فیصلہ تیرا سانپ کیا کرتا تھا، آج کے بعد قیامت تک حلالیوں کا فیصلہ مولا علی کرے گا۔ جو حیدر حیدر بولے گا وہ کانوں میں رس گولے گا، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھولے گا۔ واہ واہ سبحان نعرہ حیدری۔ علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يحب علی المنافق، منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا اور مومن علی سے بغض رکھ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے مولا نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، مقابلہ شروع ہو گیا جی۔ مرب نے وار کیا، مولا نے اپنے آپ کو بچایا۔ اب حسین کا بابا ذوالفقار حیدری لہراتے ہوئے مرحب پہ لپکا، ایک ہی وار کیا اور مولا کا وار خطا نہیں جاتا، سر کی چوٹی پر ذوالفقار حیدری لگی، مرحب کو چیرتے ہوئے درمیان سے گزر گئی، دو ٹکڑے ہو کے گرا۔ جھنڈا تو پہلے لگ چکا تھا فتح کا، اسلام کو لوگوں فتح نصیب ہو گئی، بہت بڑا مال غنیمت آج اہل اسلام کے حصے میں آیا۔ آقا علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ اب میں نے یہ ساری بات جس رجس کو سمجھانے کے لیے کی ہے نا، اب وہ ذرا سننا۔ ہر مجاہد جو خیبر پہ گیا تھا اس کے حصے میں 80,000 دینار اس کو ملے، اتنا مال ملا۔ اور یہ صرف 80,000 دینار نہیں ملے، اس خیبر سے جو خزانہ ہیروں سونے جواہرات کا ملا، وہ جب آقا علیہ السلام نے تقسیم کیا، ہر مجاہد کے حصے میں ایک اونٹ کی اوجری بھری ہوئی ہیرے جواہرات کی اس کو ملی۔ سبحان اللہ۔ مال غنیمت تقسیم ہو گیا، باری آئی جنگ کے ہیرو کی۔ آقا نے فرمایا اب ہمارا ہیرو آگے آ جائے۔ مولا علی آئے، آقا نے فرمایا علی کو مبارک دی اور کہا آج جنگ خیبر کے ہیرو کو باقی مجاہدوں سے مصطفیٰ 2 گنا عطا فرمائیں گے۔ 1,60,000 درہم میرے مولا علی کو ملے، 2 اوجریاں اونٹ کی پوری بھری ہوئی ہیرے جواہرات کی ملی۔ لوگوں سب نے اپنا اپنا مال لوڈ کیا اور قافلہ چل پڑا شہر مدینہ کی طرف۔ لوگوں یہ مال غنیمت جائز مال تھا، حلال مال تھا۔ سب صحابہ لے کر مدینہ پاک میں اپنے گھروں میں پہنچ گئے، خوشحالی آ گئی گھروں میں۔ مگر آؤ، جس مال کو قرآن نے رجس کہا اور اہل بیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ہر رجس سے مکمل پاک کر دیا ہے، ارے یہ ناپاک مال نہیں تھا، یہ تو پاک مال تھا۔
جائز مال تھا، مگر اس کی محبت بھی اللہ نے آل بیت کو اس سے مبرہ کر دیا۔ سارے مجاہدین خیبر مال لے کر گھروں میں پہنچے، مگر میرا مولا حسین لوگوں جب مدینے کی زمین پہ مولا نے پہلا قدم رکھا، میرے مولا کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ 1,60,000 درہم، 2 اوجریاں بھری ہوئی ہیرو جواہرات کی کہاں گئیں؟ خیبر سے چلے، سائل دائیں سے آئے بائیں سے آئے، انہوں نے سخیوں کا بادشاہ دیکھا ہوا تھا، اور بھی تھے مگر سیدھے سخیوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں آئے۔ جو سائل بھی آتا میرے مولا یہ نہیں کہ مٹھی بھر کے اس کی جھولی میں ڈالتے، سب کچھ زمین پہ رکھ دیتے، کہتے آنے والے اپنی مرضی سے جتنا لے جا سکتا ہے لے جا۔ تقسیم کرتے گئے، اور جب مولا علی شہر مدینہ پہنچے تو 1 دینار اور 1 ہیرا بھی آپ کے پاس نہ تھا۔ ارے مصطفیٰ کی اہل بیت کو اللہ نے دنیا سے اتنا بے نیاز کر دیا کہ 1 دینار بھی وہ جھولی میں رکھنا گوارا نہ کیا۔ یہ ہوتے ہیں سخی مولا علی جیسے۔ یہ تو حسین کے بابا کا حال ہے، آؤ حسین کی ماں کا حال بھی سناؤں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ، جذب القلوب فارسی زبان کی کتاب ہے، ہمارے عقیدے کی بڑی زبردست کتاب۔ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ مہمان آ گئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، نو مسلم تھے۔ کھانے کا وقت تھا، آقا علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ جائیں ازواج مطہرات کے دروازوں پر اور جو کچھ گھر میں کھانے کے لیے ذرا لے آئیں، مہمانوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی گئے، دروازے کھٹکھٹائے، مگر ہر گھر سے ایک ہی جواب آیا کہ سلمان فارسی آج گھر میں کھانے کے لیے 1 کھجور بھی نہیں ہے۔ سلمان فارسی واپس آئے، حضور کو بتایا، آقا نے فرمایا سلمان فارسی ایسا کر، حسین کی ماں کے دروازے پہ جا، میری لخت جگر کے دروازے پہ جا وہاں سے لے آ۔ لوگوں کلیجہ تھام کے سننے والی بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی سیدہ کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بتایا کہ حضور علیہ السلام نے بھیجا، کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ شہزادی کونین نے کہا سلمان فارسی بابا آج تو گھر میں کھانے کے لیے کوئی شے بھی نہیں ہے۔ سلمان فارسی واپس پلٹنے لگے، بی بی نے آواز لگائی، کہا سلمان بابا پلٹ کے نہ جانا، اگر آج سیدہ کے دروازے سے تو لوٹ گیا کل کوئی تانا دے دے گا۔ حسین کی اماں کے دروازے سے سائل خالی چلا گیا، نہیں یہ ہم سیدوں کا وتیرہ نہیں ہے، ٹھہر میں کچھ کرتی ہوں۔ سیدہ اندر گئی۔ لوگوں سید کتنے سخی ہوتے ہیں۔ سیدہ کے گھر میں اور تو کچھ نہ تھا، ایک سر پہ اوڑھنے والی چادر تھی، سیدہ چادر لے کے آ گئی اور حضرت سلمان فارسی کو دے کے کہا بابا یہ مدینے کے بازار میں میری چادر لے جا، یہ چادر بیچ کے جو پیسے ملے ان سے کھانا خرید کے بابا کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ لوگوں سیدہ کی چادر سلمان فارسی کہتے ہیں میں کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے لے کر بازار مدینہ میں پہنچا، شہر کے وسط میں تو آ گیا مگر ہمت نہیں ہو رہی کہ اعلان کروں کہ چادر بیچنی ہے۔ فرمایا میرے ہاتھوں میں یوں چادر ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اچانک میرے سامنے ایک یہودی آیا، اس نے چادر کو غور سے دیکھا، وہ پوچھنے لگا سلمان فارسی چادر بیچنی ہے؟ میں نے کہا ہاں بیچنی ہے۔ وہ کہتا پھر ادھر ٹھہر۔ وہ یہودی پلٹ کے اپنے گھر میں گیا، وہاں سے کتاب اٹھا لایا، اس نے کتاب کا ایک صفحہ کھولا، کبھی وہ کتاب کا ورق پڑھتا ہے، کبھی اس چادر کو تکتا ہے، پھر کتاب پڑھتا ہے، پھر چادر تکتا ہے، پھر کتاب واپس رکھے، کہنے لگا میں چادر خریدوں گا، مول بتا۔ سلمان فارسی نے مول بتایا، وہ پیسے بھی لے آیا مگر اس نے کہا سلمان فارسی یہ چادر بڑی قیمتی ہے، اس کا سودا بازار میں نہیں محمد کے دربار میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اس نے آگے کہا سلمان فارسی باقی سودے بعد میں،
یا رسول اللہ ذرا کلمہ پڑھا کے پہلے مسلمان تو کر دیجئے. چادر کا سودا ہوا ہے، ابھی لی نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے یہودی لوگوں مسلمان ہو گیا. اور مسلمان جب ہو گیا پیسے اس نے سلمان فارسی کو دے دیے. پیسے وصول کرنے کے بعد لوگوں حضرت سلمان فارسی نے چادر اٹھا کے یہودی کی طرف بڑھائی. یہودی نے اپنے ہاتھ یوں کر کے مٹھیاں بھینچ کے یوں اپنی بغلوں میں رکھ لی اور رو پڑا. کہنے لگا سلمان جب اندر پلیدی تھی تب اس مبارک چادر کو ہاتھ نہ لگ سکا، اب تو کلمہ پڑھ کے غلام محمد بن گیا ہوں. فرمایا یہ چادر یہ عظیم ہستی کی ہے، یہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں نے یہودیوں کی توریت میں پڑھا تھا، اس کتاب سے تصدیق کی. توریت میں لکھا تھا نبی آخر الزمان کی شہزادی کی چادر بازار مدینہ میں بکنے آئے گی، اور لکھا تھا جو چادر خریدے گا دنیا اور آخرت کی عزتوں کے تاج اس کے سر پر آئیں گے. سلمان فارسی چادر میری طرف سے تحفہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دے. کیوں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد سمجھ آ گئی ہے دنیا اور آخرت کے سارے تاج تو حسین کے نانا کے سر پہ سجے ہیں. لوگوں یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، اور یہ سخیوں کا گھرانہ کیوں نہ ہو، قرآن ضمانت دے رہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. میں قرآن کا جب یہ حصہ پڑھتا ہوں میرے دل سے لوگوں عجیب سی آواز آتی ہے کہ اللہ جب تو نے کہہ دیا میں نے ہر رجس اس گھرانے سے دور کر دیا ہے، تو جب رجس ختم ہو جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے لوگوں؟ پلیدیاں ختم ہو گئیں، ناپاکیاں ختم ہو گئیں، میل کچیل کثافت کمی نہ رہی، تو پیچھے تو پھر طہارت ہی طہارت بچتی ہے نا. تو مولا جب پیچھے رہ گئی طہارت تو اب یہ اعلان کیوں کیا وَيُطَهِّرَكُمْ کہ تمہیں طہارت دے دی. پھر یہاں پہ بھی اللہ نے بات نہ روکی، فرمایا تطہیرا، اب طہارت کو بھی وہاں پہنچاؤں گا جہاں طہارت اپنی طہارت ہونے پہ ناز کرے گی. یا اللہ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آؤ لوگوں میری گفتگو آخری حصے میں آ گئی، مگر توجہ رکھنا سیدوں کا مقام تمہیں سمجھ میں آ جائے، آل مصطفیٰ کی شان تمہیں سمجھ میں آ جائے. آؤ لوگوں مجھے بتاؤ، آپ مسجد میں جاتے ہیں، فقط مسجد کے اندر جانا ہو تو مسجد میں جانے کے لیے شرط وضو کرنا تو نہیں ہے. آپ مسجد میں چلے جائیں بغیر وضو کے بھی جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اذان دینا پڑ جائے اور وضو نہ ہو تو بغیر وضو کے اگر کوئی اذان دے دے تو فقہ کے مطابق وہ اذان ہو جاتی ہے. اللہ کا گھر پاک گھر، مومن بغیر وضو کے جا سکتا ہے، مومن اذان بغیر وضو کے دے سکتا ہے. اس سے ایک نکتہ یہ پتا چلا کہ مومن اصلاً پاک ہوا کرتا ہے. مومن اصلاً میں اللہ کے پاک گھر میں پلید تو قدم نہیں رکھ سکتا. تو مومن اصلاً کیا ہے؟ پاک ہے. مگر لوگوں یہ پاک مومن اگر اللہ کا کلام قرآن پڑھنا چاہے تو اب بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے؟ علامہ صاحب بتائیں جی. نہیں پڑھ سکتا. مناظر اسلام کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، فتویٰ لے لیا ان سے، نہیں پڑھ سکتا. کیوں بھائی؟ اذان تو دے دی تھی، مسجد میں تو آ گیا تھا، قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ وہ جی اس لیے کہ قرآن نے پابندی لگائی ہے، لا یمسہ الا المطہر، خبردار قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، پھر طہارت حاصل کر. تو مومن پہلے ہی طاہر ہے، پاک ہے، مگر قرآن پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ طہارت پر پھر طہارت حاصل کرے، طہارت پر پھر طہارت حاصل کرے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مومن بغیر وضو کے دنیا کی باقی کتابیں بھی پڑھتا ہے، ریاضی بھی پڑھتا ہے، سائنس بھی پڑھتا ہے، اور مطالعہ پاکستان اور انگلش کی کتابیں بھی پڑھتا ہے. تو جس حالت میں وہ پڑھے اگر اسی حالت میں قرآن بھی پڑھے تو دنیا کہیں قرآن کو باقی کتابوں جیسا نہ سمجھ بیٹھے. ہائے 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 ہائے.
تو فرمایا اس لیے قرآن کو زمانے کی ساری کتابوں سے یکتا اور ممتاز کر رہا ہوں کہ اگر قرآن پڑھنا ہو تو پہلے وضو کرو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے زمانے کی باقی کتابیں اور ہیں، اللہ کا قرآن اور ہے۔ یہ مقام قرآن ہے۔ اب حضور نے اعلان کیا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن۔ اہل بیت کا مقام دیکھیے، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ بھائی توجہ رہے، آقا نے فرمایا یہ دونوں اتنے اکٹھے ہیں کہ حتیٰ یرد الی الحوض، کہ حوض کوثر پہ مصطفیٰ جب جام پلا رہے ہوں گے اور قرآن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو قرآن اکیلا نہیں آئے گا، مولا علی بھی ساتھ آئے گا۔ اب قرآن پڑھنے کے لیے طہارت پر طہارت چاہیے، تو فرمایا جب قرآن کے لیے شرط طہارت پر طہارت ہے تو لیذھب عنکم الرجس کہہ کر طہارت ملی، یطہرکم تطہیرا کہہ کے دنیا کو بتا دیا۔ آل محمد کا مقام یہ ہے کہ رب نے انہیں طہارت پر پھر طہارت عطا فرما دی ہے، طہارت پر طہارت عطا فرما دی ہے۔ اور لوگوں یہ طہارت کتنی بڑی ہوئی، کتنی عظمت ملی طہارت کو آل محمد کے گھر آ کر۔ آؤ طہارت اس گھرانے پہ ناز کیوں نہ کرے۔ ساری کائنات کی انسان کسی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، جس ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، ماں بچہ پیدا کر لے نماز نہیں پڑھ سکتی، 40 دن کم و بیش حالت نفاس کی رہتی ہے، ناپاکی کی رہتی ہے، نماز طہارت چلی گئی، وضو کر کے بھی نماز پڑھے تب بھی نماز، وضو بھی طہارت نہیں دے سکتا۔ مگر آؤ جن کے بارے میں قرآن نے کہا یطہرکم تطہیرا، او ظالموں تمہیں حسین کی ماں کی طرف تم نے انگلی کس منہ سے اٹھائی ہے؟ آؤ اپنی تاریخ پڑھتے، سیرت کی کتابیں پڑھتے، لکھا ہوا ہے بی بی سیدہ پاک نے وضو کیا، ظہر کی نماز مصلی پہ کھڑے ہو کے ادا کی، مصلی نہیں اٹھایا، اور عین زور اور عصر کے درمیان شہزادہ امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، بی بی کے گھر میں اولاد ہو گئی، مؤذن نے اذان دی عصر کی، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم بی بی نے نماز ظہر کے لیے جو وضو کیا تھا اسی وضو سے اسی مصلی پہ کھڑے ہو کے عصر کی نماز ادا کی۔ کمال کر دیا۔ بتاؤ کائنات میں کوئی اور ایسا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ لیذھب عنکم الرجس کی بشارت حسین کی ماں کے لیے ہے۔ اور مولا علی کے بارے میں حضور کے بڑے صحابہ ہیں، صدیق عمر بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، عثمان و طلحہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، مگر سارے 1.25 لاکھ میں سے اگر یہ شان کسی ایک کو ملی کہ مسجد نبوی میں حالت جنابت میں کوئی قدم رکھ سکتا ہے تو ساری امت میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا فقط مولا علی رکھ سکتا ہے۔ مولا علی، آقا نے فرمایا علی تیری حالت جنابت کی ہو تو تب بھی میری مسجد میں آ سکتا ہے، کیوں؟ یطہرکم تطہیرا، ناپاکی قریب آ ہی نہیں سکتی۔ اور آج پاکستان کے میں اس مولوی کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں وہ خدا کے لیے کوئی کتاب پڑھ لے جو کہتا ہے کربلا میں وضو نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی حسن مجتبیٰ کی پیدائش کے بعد جس کی ماں نے نیا وضو نہیں کیا عصر کی نماز پڑھی، اس حسین کو کربلا میں وضو کی ضرورت تھی؟ کس مسلک کے ماننے والے ہو؟ یطہرکم تطہیرا کی آیتیں بھی پڑھتے ہو اور تمہیں پھر نقص نظر آتا ہے؟
حسین کو کربلا میں وضو کی ضرورت مجھے آپ کو ہے، حسین کو نہیں ہے. اس لیے یطہرکم آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین، سارے بولے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین یار زندہ باد، حسین یار زندہ باد، حسین یار یزید یار یزید یار یزید یار نعرہ حیدری علماء اہل سنت. وہ یہ کہنا کہ کربلا کا سجدہ علامتی سجدہ تھا، اللہ معاف کرے یار سب کو. کس کو کہہ رہے ہو علامتی سجدے کرنے والا؟ تم نمازوں کے سجدے کرتے ہو نا، نماز تمہاری امتیوں کی نہیں، نبی کی نماز ہے، اور نبی سجدے میں ہے، اور سجدے میں حسین پشت مصطفیٰ پر ہے، آقا کی زلفیں پکڑ کے بیٹھے ہیں. عبادت خدا حسین کے لیے رک گئی یا نہیں رکی؟ اب بتائیں، نبی کا سجدہ علامتی سجدہ تھا؟ وہ صرف عبادت نہیں تھی، وہ اصل عبادت تھی. بولیے، وہ اصل عبادت تھی. اصل عبادت نبی کر رہا ہے، اور عبادت کی جان پشت مصطفیٰ پہ بیٹھی ہوئی ہے. عبادت کی روح پشت مصطفیٰ پر ہے. سجدہ لمبا کر دیا، حسین نے زلفیں پکڑی ہوئی ہیں، کھیل رہے ہیں زلفیں پکڑا کر سجدے میں. ارے علامتی نہیں، اصل سجدے میں، امتی کا سجدہ نہیں، شارع کا سجدہ ہے. زلفیں پکڑا کے کہا حسین زلفیں پکڑ کے رکھ، ذرا مصطفیٰ کی زلفیں پکڑ کے اپنے ننھے ہاتھوں سے بچپن میں یہ زلفیں پکڑنا سیکھ لے. کربلا میں پوری امت کی تقدیر کی باغیں تیرے ہاتھ میں آنے والی ہیں. تو علامتی سجدے تو ہمارے مسجد میں جا کے بھی علامتی رہتے ہیں. اپنوں کو نہ دیکھو، یہ علامتی سجدے میرے تیرے ہو سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی آل کا سجدہ کل بھی وہ. اب دیکھیں نا، دنیا میں بڑے بڑے سجدے ہوئے، مگر آپ نے کبھی تقریر سنی جی کہ جناب علامہ صابر فخر سیالوی صاحب مسجد میں بڑے اچھے سجدے کرتے ہیں؟ سجدے تو یہ بھی کرتے ہیں، مگر کبھی تذکرہ ہوا؟ نہیں ہوا. کسی کے سجدے کا تذکرہ سنا؟ دو ہی سجدوں کا تذکرہ ملتا ہے. ایک شارع کا سجدہ ہے، حسین پشت مصطفیٰ پہ بیٹھے ہیں، اور دوسرا کربلا کا سجدہ ہے. 22,000 تلواریں یوں حسین کی طرف ہیں، نیزے حسین کی طرف ہیں، اور 22,000 کی برسات میں حسین نے وہ سجدہ کیا کہ قیامت کی صبح تک اس سجدے کا تذکرہ دنیا کرتی رہے گی. اتنا اعلیٰ سجدہ، اور آپ نے علامتی بنا دی. علامتی نہیں، کائنات کے سارے سجدوں کو جس سجدے پر ناز ہے وہ مولا حسین میں کا کربلا میں کیا ہوا سجدہ ہے. اور جانتے ہیں مولا حسین نے وہ سجدہ اس زمین پہ نہیں کیا جس زمین کی ملکیت حسین کی نہیں تھی. آج بھی عراق چلے جائیں، کربلا کے اس علاقہ 4x4 مربع میل کا، پٹواری سے اس کا خسرہ نکلوائیں، آج بھی لکھا ہوا ہے کہ حسین جب یہاں پر آئے تھے خیمے لگانے سے پہلے انہوں نے پیسے دے کر یہ زمین خریدی تھی، پھر خیمے لگائے تھے، پھر جنگ کی تھی. انہوں نے سجدہ، علامتی سجدہ کہنے والوں تمہاری زمینوں میں نہیں، خود خرید کر وراثت پہ سجدہ کیا تھا. آج بھی کاغذوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ حسین کے نام ہے. دوستان محترم، یہ میرے حسین کا کردار ہے. گفتگو ختم ہو گئی، مگر میں اس بیدار مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسین کے نام پہ جذبہ تو بہت زیادہ ہے، مگر لوگوں آج اللہ کے دین کو پھر
حسینی کردار میدان عمل میں ادا کرنے والے مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ آج پھر لوگوں ہماری کمزوریاں ہیں کہ آج اتنے پاک وجودوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، دین کا کیا حال ہے؟ ایسے میں اے مسلمانان عالم، تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مصطفیٰ کی اہل بیت کی وکالت کر کے جہاں عظمت اہل بیت کا ڈنکا سارے عالم میں بجا رہے ہیں، وہاں تحریک منہاج القرآن کی صورت میں مصطفی حسینی مجاہدوں کا قافلہ تیار کر کے ظلمت اور تاریکی میں پڑی ہوئی اس امت کو اٹھا کر جگا کر پھر سے یزیدی نظام حکومت سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ آؤ لوگوں، کربلا میں حسین اصغر و اکبر لے کر آیا تھا، تم اپنے بچوں کو لے کر آج میدان عمل میں نکلو، ارادے کرو۔ دین مصطفیٰ آج پھر اور روح حسینی کربلا سے پھر پکار رہی ہے۔ میرا نام لے کر خوش ہونے والوں، ذرا میرا کام کر کے بھی خوش ہوا کرو نا۔ آؤ لوگو، یہ نظام جو کرپشن کا نظام، بربریت کا نظام، جبر کا نظام، جہاں مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، جہاں ہر طرف اقربا پروری ہے، جہاں ہر طرف سود اور رشوت کا بازار گرم ہے۔ مجھے بتائیں، یزید نے مسجدیں گرائی تھیں؟ کوئی ایک مسجد بھی؟ یہاں تو مسجدیں بھی گرائی جا رہی ہیں۔ یزید نے کسی مسجد کی جگہ مندر بنایا تھا؟ کوئی مولوی مسجد سے نکالا تھا؟ کوئی امام معطل کیا ہو؟ اس نے مسجدیں نہیں گرائیں، اس نے خطبے نہیں روکے، اس نے اذانیں نہیں بند کروائیں۔ ہم صرف نمازیں، خطبے، مسجدیں، مدرسے، ان تک خوش دین پورا ہو گیا۔ یہ سارا کچھ تو چل رہا تھا، پھر کربلا کیوں ہوا؟ کسی سے بھی پوچھو، ہر کوئی ایک ہی جواب دے گا، یزید نے 30 سالہ خلافت راشدہ کا، اسلام کی اقدار کا مضبوط نظام، اس نظام کو رستے سے ہٹانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی۔ اس نے بے حیائی کو، حیا کی قدروں کو مٹا کر بے حیائی کو راج دیا تھا۔ اس نے پاکیزگی کا ماحول ختم کر کے شراب، جوا اور زنا، یہ رجس چیزوں کو دین کے اندر لایا تھا۔ وہ رجس چیزوں کو دین کے اندر لے کر آیا، اور جن کو اللہ نے لیذھب عنکم الرجس کہا، وہ اس کے مقابلے میں، رجس کے مقابلے میں پاک آئے۔ آج بھی پورے معاشرے میں لوگوں رجس کا نظام ہے۔ تمہاری پارلیمنٹ کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کی ہاسٹل سے شراب کی بوتلیں نکلتی ہیں، جوئے کے اڈے تمہیں ہر محلے میں نظر آ رہے ہیں، زنا کی اڈے ہر گلی میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ یزیدی نظام کی خیرات ہے۔ آؤ لوگو، اگر اس نظام یزید کو دیکھ کر تم آنکھیں بند کر کے رکھو گے تو روح حسین تم سے کبھی خوش نہیں ہوگی۔ اگر روح حسین کو، پاکوں کی روح کو خوش کر کے پاک ہونا چاہتے ہو تو پاکوں کا جھنڈا اٹھا کے اس نظام بربریت کو زمین بوس کرنا ہوگا اور مصطفی انقلاب کے جھنڈے کو بلند کرنا ہوگا۔ آؤ، تحریک منہاج القرآن تمہیں دعوت فکر دیتی ہے، آؤ اس تحریک کے جھنڈے میں آؤ اور مصطفی انقلاب اور نظام حسینی کے لیے میدان عمل میں نکل کر اپنے حصے کا چراغ روشن کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک و مولا ہمیں ان حقائق کو قرآن سنت کے پیمانے پہ جو بیان کیے ہیں ماننے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور تمام منتظمین، معاونین اور آنے والے جملہ مہمانان گرامی قدر کو یا اللہ آج کی رات آقا حسن و حسین کے دربار کی حضوریاں عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔